یہ جس نے بھی حضور کی مدح میں لب کھولے ہیں اس نے یہی کہا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا لیکن سعادت مندی تو پا رہا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ جب اپنے شعروں میں حضور کا نام ذکر کرتا ہوں تو میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے، ان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ سج جاتے ہیں شعر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش کروں تو کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی محبوب کی عظمتوں اور محبوب کی شانوں کا جاننے والا ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے قصیدے لکھے اور آخر میں یہی کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یہاں بات آ کر کے ختم ہوئی۔ ہم غالب دیکھتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کی مد میں زبان کھولتا ہے تو پھر موتی پروتا چلا جاتا ہے، خود اس کو دعویٰ ہے کہ میرے جیسا انداز سخن زمانے میں کوئی نہیں رکھتا، ذکر اس پر ہی وش کا پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو راز تھا اپنا تھا، اس کو ناز ہے اپنے سخن پہ اپنی گفتگو پہ۔ لیکن غالب کو کہا گیا تو نے مہوشوں کے زہرہ جمالوں کے اور خوبصورت لوگوں کے قصیدے لکھے ہیں تو حضور علیہ السلام کی نعت بھی لکھ۔ تو غالب کہنے لگا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہنے لگا کہ میں بیان کیسے کر سکتا ہوں جب میں جانتا ہی نہیں ہوں، تو اللہ جل شانہ ہی محبوب علیہ السلام کے مرتبے کو جاننے والا ہے اور بیان بھی وہی فرما سکتا ہے۔